السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر بنگارپا کی آج آخری رسومات۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی۔ ریاست کے کئی علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری۔ قومی ترانے کے آج 100 سال مکمل۔ رائے چوٹی میں جگن موہن ریڈی کی پرسہ یاترا۔ اور اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کی آج یوم پیدائش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سابق چیف منسٹر کرناٹک ایس بنگارپا کی آج آخری رسومات انجام دی جائیں گی۔ بنگارپا کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ بنگارپا کرناٹک اسمبلی کے کئی مرتبہ وزیر بھی بنائے گئے تھے۔ وہ 1990 سے 1992 تک کرناٹک کے چیف منسٹر بھی رہے۔ بنگارپا 4 مرتبہ لوک سبھا کے رکن بھی رہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے باعث ساحلی آندھرا اور رائلسیما کے کئی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے باعث بارش ہو سکتی ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کریڈٹ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کسانوں کو سہولت پہنچاتے ہوئے 1 سال میں قرض کی رقم کی فراہمی پر سود کی معافی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں موسم ربی کے دوران یہ سہولت شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت موافق کسان اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے میں ان پٹ سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کسانوں کو سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ Of a year or two, it is continuous effort from a very long time. The continuous effort of our officers, the continuous effort of our farmers, the continuous effort of the SHG groups. It is trying to do a particular thing and trying to always rectify the mistakes and go ahead without trying to be more proactive in getting success. That has been the success of Andhra Pradesh. Just now Mr. Mitra said that they are having a 40 lakh crore in the next 5 years for agriculture. I am very happy about that. For the simple reason, in 2004-05, our agricultural borrowing by the farmers was 14,000 crores. From 14,000 crores, this year it's about 48,000 crores. In approximately about 8 or 9 years, we have gone 200%. So I think you'll have to rework out your loaning of 40 lakh crores. Because the pace which we are going is we'll have to rework it. As far as Andhra Pradesh is concerned, we are taking about, just as you said, out of the 4,75,000 crores being lent in the country for agriculture, we are taking about 48,000 crores. We have taken a lot of initiatives from the state government to see that the farmers repay their loans, and we are trying to subsidize. میلبورن میں کھیلے جا رہے ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے باکسنگ ڈے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن ہندوستان نے اپنی پہلی اننگز میں 3 وکٹ کھو کر 214 رن بنا لیے ہیں۔ کھیل ختم ہونے کے وقت راہل ڈراوڈ 68 اور ایشانت شرما 0 پر کھیل رہے تھے۔
اس سے پہلے آسٹریلیا کی پوری ٹیم 333 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ہندوستانی گیند بازوں نے آسٹریلیائی بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا اور شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیائی ٹیم کو 333 رن پر آؤٹ کر دیا۔ ظہیر خان نے 4، امیش یادو نے 3 اور آر اشون نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ ہندوستانی ٹیم کی اننگز اتنی اچھی نہیں رہی۔ 22 رن کے اسکور پر گوتم گمبھیر آؤٹ ہو گئے جبکہ وریندر سہواگ 66 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس وقت ٹیم کا اسکور 97 رن تھا۔ اس کے بعد راہل ڈراوڈ اور سچن ٹینڈولکر نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری وکٹ کے لیے 114 رن بنائے۔ تاہم سچن ٹینڈولکر جو کہ شاندار بلے بازی کر رہے تھے 73 رن کے اسکور پر سڈل کی گیند پر بولڈ ہو گئے۔ ریاست آندھرا پردیش میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بھی درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ رات ہوتے ہی سڑکوں پر ویرانی دیکھی جا رہی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 7 سے 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر ملک کی شمالی ریاستوں میں سردی اور کہر سے عام زندگی بری طرح متاثر ہے۔ دہلی، اتر پردیش، راجستھان اور دوسری ریاستوں میں اب تک 100 سے زائد افراد فوت ہو چکے ہیں۔ سردی اور کہر کی وجہ سے بس، ٹرین سروس کے علاوہ پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ قومی ترانہ جن گن من کے آج 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اس قومی ترانے کو لکھا تھا۔ اس گیت کو آج ہی کے دن پہلی مرتبہ گایا گیا تھا۔ 27 دسمبر 1911 کو کانگریس کے کلکتہ میں اجلاس کے دوران اس گیت کو پیش کیا گیا تھا۔ 24 جنوری 1950 کو اسے قومی ترانے کا درجہ دے دیا گیا۔ رائے چوٹی میں رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی پرسا یاترا دوسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی پرسا یاترا کے دوران مقامی درگاہ شریف میں بھی حاضری دی اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے قائد کے مکان میں شب بسری کی۔ جگن موہن ریڈی نے اپنی اس پرسا یاترا کے دوران کئی مقامات پر خطاب کیا اور سابق چیف منسٹر آن جہانی ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ انہوں نے کئی مقامات پر وائی ایس آر کے مجسموں کی نقاب کشائی بھی انجام دی۔ جگن موہن ریڈی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے حکمراں جماعت کانگریس پر الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت وائی ایس آر کی جانب سے شروع کردہ فلاحی اسکیمات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مشہور اردو شاعر مرزا غالب کی آج یوم پیدائش منائی جا رہی ہے۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے دہلی آ کر شعر و سخن کے ذریعے اس زمانے کے درد کو اپنے کلام میں اس طرح پیش کیا کہ ان کا کلام جلد ہی مقبول عام ہو گیا۔ فارسی کے دور میں غزلوں میں اردو کے استعمال کے ذریعے انہوں نے اپنی شاعری کو عام آدمی کی شاعری بنا دیا۔ پیش ہے ان کی زندگی کے سفرنامے پر تفصیلی رپورٹ۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اردو شاعری کے مقبول شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے قلم نے دل کی ہر گہرائی کو چھوا۔ وہ کسی بھی موڑ پر کترا کر نہیں نکلے۔ غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی۔ وہ جب 4 سال کے تھے تبھی ان کے والد عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ خان نے کی۔ اسد اللہ خان غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں نواب الہی بخش خان کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ زندگی نے ان کی راہ میں 1000 کانٹے بوئے، لیکن غالب نے ان کا جواب اپنے الفاظ سے دیا۔ پرانی دلی کے چاندنی چوک علاقے سے شعر و سخن کی شروعات میں غالب کی شاعری پر فقرے کسے گئے۔ مشاعروں میں ان کے کلام کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کے اشعار الفاظ کے ہجوم نہیں تھے، بلکہ وہ تو جذبات کی نقاشی سے بنی مکمل شکل رکھتے ہیں۔
نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب بچپن ہی سے منفرد مزاج کے حامل تھے۔ فارسی کے دور میں غزلوں میں اردو اور کچھ حد تک ہندی کا استعمال کر کے انہوں نے اپنی شاعری کو عام آدمی کی شاعری بنا دیا۔ انہوں نے زندگی کو کورے کاغذ کی طرح دیکھا اور اس پر دل کو قلم بنا کر درد کی سیاہی سے جذبات کو ابھارا۔ غالب کے زمانے کا درد آج بھی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ غالب کے خطوط ادب میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے مراسلے کو مکالمے بنانے کا فن ادب کو دیا ہے۔ ان کے لطیفے بھی مشہور ہیں۔ بات میں سے بات پیدا کرنا، برجستہ لطیفہ کہنا ان کی خاص بات تھی۔ راجستھان حکومت ڈاکٹروں کی ہڑتال سے درپیش صورتحال کے انسداد کے لیے کئی محاذوں پر کام کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے 500 نئے ڈاکٹروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے کل 1000 ڈاکٹروں کی بحالی کا عمل شروع کیا تھا۔ اس ہڑتال کے سبب 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ راجستھان کے تمام سرکاری دواخانوں میں مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہڑتال کا آج 7واں دن ہے۔ اس سے قبل پیر کو لازمی خدمات کی فراہمی کے قانون اسما کے تحت 400 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے کئی ڈاکٹروں کا تبادلہ شہری یا نیم شہری علاقوں سے دیہی علاقوں میں کر دیا ہے۔ اتوار کو رات دیر گئے 2 چیف میڈیکل آفیسرز اور 10 ڈاکٹروں کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کے پروگرام کو خراب موسم کے بشمول تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخری شکل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ حکومت کی یہ خواہش قابل قبول نہیں ہے کہ انتخابات کی تواریخ تبدیل کر دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم اگر واقعی خراب ہوا تو بعض مراکز رائے دہی پر ووٹ ڈالے جانے کے پروگرام میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ٹیم انا کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا، کیونکہ اس سے انتخابات کے اخراجات پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 ریاستوں میں انتخابات کی تواریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان آج اسلام آباد میں مذاکرات میں نیوکلیئر اعتماد سازی اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیوکلیائی سی بی ایم کے ایک حصے کے طور پر توقع ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کروز میزائلوں کے تجربات سے متعلق پیشگی اطلاع دیں گے۔ دونوں ممالک 2005 میں ہی میزائلوں کے تجربات کے سلسلے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرنے سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے تھے۔ 1990 میں دونوں فریق اس بات پر رضامند ہو گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے سے گریز کریں گے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ کرنے کا خواہش مند ہے اور وہ فوکوشیما جیسی نیوکلیائی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے سلسلے میں بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ قبل ازیں دونوں ممالک نے روایتی اعتماد سازی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستانی حکومت اور فوج کے درمیان بڑھتی دوریوں کے درمیان وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ فوج اور انٹیلیجنس کے سربراہوں کو برخاست کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ فوج کے سربراہ جنرل پرویز کیانی اور ISI کے سربراہ شجاع پاشا کے بارے میں خبریں سیاستدانوں اور فوج کے مابین بڑھتی دوری سے متعلق میڈیا میں جاری قیاس آرائیوں کی تازہ ترین کڑی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کی خبریں پھیلانا درست نہیں ہیں۔
حکومت نے گزشتہ سال کیانی کے عہدے کی مدت میں 2013 تک توسیع کر دی تھی، جبکہ شجاع پاشا کے عہدے کی مدت میں مارچ 2012 تک توسیع کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستانی حکومت اور فوج کے درمیان حالیہ دنوں میں تنازعات دیکھے جا رہے ہیں۔ شام میں عرب لیگ کے 50 نگران کار ملک کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دمشق پہنچ گئے ہیں۔ یہ مشن عرب منصوبے کا ایک حصہ ہے جس کی توثیق 2 نومبر کو شام نے کی تھی۔ اس مشن میں رہائشی علاقوں سے فوج کو ہٹانا شامل ہے تاکہ شہریوں کے خلاف تشدد کا خاتمہ کیا جا سکے اور حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کیا جا سکے۔ شام کی اپوزیشن نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ سے مداخلت کرنے کی خواہش کی تھی، کیونکہ کئی شہروں کے اطراف سیکیورٹی دستوں کی طرف سے گولہ باری میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر کھیل کود اجے ماکن نے دولت مشترکہ کھیلوں کا اہتمام کیے گئے مقامات کو سرکاری اسکولز، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بشمول کھیل کود کی ریاستی اور قومی تنظیموں کے استعمال میں لانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد ملک میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ سماجی جہدکار انا ہزارے کو 3 روزہ بھوک ہڑتال کے لیے ممبئی روانگی کے دوران سیاہ جھنڈیاں دکھائی گئیں۔ تقریباً 2 درجن افراد نے سماجی جہدکار کو سیاہ جھنڈیاں دکھائیں، تاہم انا ہزارے کے سیکیورٹی عملے نے ان افراد کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اعوان سے ملاقات کی، جو عہدہ چھوڑنے کے اعلان کے وقت رو پڑی تھیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر بنگارپا کی آج آخری رسومات۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر کئی علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی۔ ریاست کے کئی علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری۔ قومی ترانے کے آج 100 سال مکمل۔ رائے چوٹی میں جگن موہن ریڈی کی پرسہ یاترا۔ اور اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کی آج یوم پیدائش۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔